ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ پروگرام ہوتا ہے، لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو جو ہے وہ پھر اختصار بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے، مصر سے جو ہے وہ یعنی حران سے نکل کر تو راستے میں مصر آتا تھا، بلکہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو جناب سارہ کو مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ قید کر لیا، معاذ اللہ۔ وہ عورتوں کا بڑا دلدالہ تھا، اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے سپاہی لے گئے، اور جب بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کی طرف دست درازی اور ان کے ساتھ بدنیتی کرنی چاہیے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے وجود کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کیے۔ پھر جناب سارہ نے دعا کی تو دعا کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بدنیتی بڑھی، اور جب وہ بدنیتی کرتا تب جو ہے وہ سزا پاتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ آپ کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے بعین ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور عورت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی، کہ جب میں نے اس کی طرف جب بھی ہاتھ بڑھایا تو جیسا آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے پر انجام ہوا ویسے اس کے ساتھ بھی، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شاید وہ آپ کے قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو۔ اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں وہ آپ کو سونپتا ہوں۔ تو جب حضرت سارہ لوٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو یہ حضرت ہاجرہ کو لے کر لوٹی۔ اس طرح سے اب یہ 4 نفری قافلہ فلسطین پہنچا، اور جب فلسطین پہنچا تو آپ سن چکے کہ اہل فلسطین نے محبتیں دی، اللہ کے پیغمبر کا استقبال کیا، اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً دی۔ وہاں جب آپ کھیتی باڑی کرنے لگے اور خوشحالی آ گئی، اللہ نے بہت مال و دولت سے نواز دیا، تو جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے پاس یہ خاتون ہاجرہ ہیں، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہیں، اور چونکہ اب ہماری عمر جو ہے کافی بڑھ رہی ہے اور ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا پر، گزارش پر حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد پھر بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا بھی کی تھی رب حب لی من الصالحین، یہ آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اور جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اگر کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے رب حب لی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک دعا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا رہا۔ وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا،
اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا اور وہ جو ہے وہ اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی. یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا. پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی. 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا. جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی. اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا؟ تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا. اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا. اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی. آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا لیکن عذاب میں گرفتار رہا. تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. بہرحال حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد دی. اس طرح سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے. حضرت سارہ جو ہے ایک حقیقی ماں سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتی تھی. حضرت ہاجرہ سے چونکہ انہی کی گزارش پر نکاح ہوا تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بہت پیار دیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اور حضرت سارہ کی غیرت کا خیال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے کہ میں لا ولد ہوں. ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تھے اور آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور سارہ کسی کام میں مصروف ہیں اور یہ زمین پر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے. اتنے میں جناب سارہ آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ، اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں. آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہیں گے کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا. میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی وہ کر گزریے. بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بن انسان بدبختی جس کا مقدر ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا،
ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیبی کہہ سکتا ہے یا بد نصب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی. بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی. سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں. ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے. اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی. بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے. تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی. ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی. یہ قدرت کی شان ہے. قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا. پھر بات یہ ہے کہ سارہ کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارہ کی تائید کر رہی ہے قدرت کہ سارہ جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں. یہی اللہ کی مرضی بھی ہے. وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارہ اس کا سبب بن رہی ہیں. بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارہ نے غیرت نہ کی ہوتی تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا. یہ غیرت سارہ کی برکت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے. یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے. تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے. اسی طرح جب بھی صحابہ کرام کے، پہلی بات تو مشاجرات صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر صحابہ کے مشاجرات کا ذکر ہو تو بھی بہت زبان کو، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے مقدس نام لے سکیں، تو معاذ اللہ اس میں حضرت حاجرہ حضرت سارہ کے اختلاف کو کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا. وہ اختلاف تھا بھی نہیں. یہ غیرت سارہ کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، کہا جاتا ہے کہ براق پر لے گئے، اس لیے کہ فلسطین سے ایک بڑا فاصلہ ہے، طویل فاصلہ ہے. بلکہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کچھ ناپا بھی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بتایا جاتا ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے نہیں ناپا ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، اور ناپنے والوں کا وہ ہو سکتا ہے کہ جسے ذوق ہو وہ اپنے طور پہ ناپ لیں، لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اندازاً جو بتایا گیا کہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ اور جو ہے وہ فلسطین کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے. اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے. پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا. تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے. لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا. جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حاجرہ سے
अलविदाई सलाम किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं कि अब चूँकि ये अल्लाह का हुक्म था कि सारा जो कहती वो कर गुजरे, तब जनाब सारा का ज़िक्र ही क्या, वहाँ तो अल्लाह का हुक्म है कि ये करें आप। और जब आप गुज़रने लगे यानी चलने लगे तो आपने इकलौते शीरखार बेटे को भी नहीं देखा, खूबसूरत बीवी को भी नहीं देखा, बस सिर्फ इस खौफ से कि अगर मैं बीवी और बेटे को देखूं तो कहीं अल्लाह के हुक्म पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे